جی بالکل جی، السلام علیکم۔ محمد جنید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی 100 دن کی کارکردگی کیا ہے، کیا عمران خان صاحب نے ہار مان لی ہے، اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بن سلیم صاحبہ، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ میڈم کیا کہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جو پہلے 100 دن کی کارکردگی ہے کیسی ہے؟ مریم نواز کی کارکردگی بالکل شیر کی طرح دھاڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مریم نواز کا نام ایسے چیف منسٹر آیا تو ان کا کمپیریزن، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کا کمپیریزن بہت بڑے سیاسی پنڈتوں نے، سیاستدانوں نے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کیا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور جس کا تعلق پنجاب سے ہے وہ سب جانتے ہیں کہ پنجاب کی عوام کو عثمان بزدار جیسا چیف منسٹر دینا یہ کسی کوتاہی اور کسی ظلم سے کم نہیں ہے۔ لیکن ود ان 100 days، آج کیونکہ 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، تو آج کی تاریخ میں ان کا مقابلہ عثمان بزدار سے یا نگراں وزیر اعلیٰ سے نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ شہباز سپیڈ سے ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر سب سے کامیاب ترین کوئی چیف منسٹر رہے ہیں ڈیلیورنس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ شہباز شریف رہے ہیں، اور اگر مریم نواز نے 100 دنوں میں اپنا مقابلہ عثمان بزدار کے بجائے شہباز شریف کے لیول تک لے آئی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہاں، ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ 100 دن کسی کی بھی کارکردگی کو جج کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ مریم نواز کی ان 100 دنوں میں ڈائریکشن 100% مجھے لگی، مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی، جو کہ پنجاب کی عوام کو ہوئی، کہ مریم نواز پنجاب کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، ان کی نیت صاف ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان کا جو پروجیکٹ جو مجھے بڑا اچھا لگا، ویسے تو خیر بہت سے پروجیکٹس ہیں جس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، کلینک آن ویلز، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، پنجاب ایک ڈیولپنگ صوبہ ہے، اس میں صحت کے حوالے سے اتنا مائنیوٹ لیول پہ جا کر کے فوکس کرنا کہ آپ کلینک آف ویلز بنائیں ایسی شہروں میں، ایسی جگہوں میں پنجاب کے، جہاں پہ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز ملے، جہاں پہ ہاسپٹلز اویلیبل نہیں ہیں، اور جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صحت یا بیماری کو ان کی ایڈریس کریں گے لوگوں کی، تو اس سے اچھا پروجیکٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے تو خیر اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں، لیکن میں ان کی کمپلیشن کا انتظار ضرور کرنا چاہوں گی، لیکن 100 دن ابھی تک کے لیے مریم نواز کے بڑے زبردست رہے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، جیسے ورچوئل پولیس اسٹیشن، پینک بٹن، ای بائکس اور ڈے کیئر سینٹرز کا قیام، کیا کہیں گی کتنی اہمیت کا حامل ہے خواتین کو امپاور کرنا، اور مریم نواز کی جو اقدامات ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ یہ سارے اقدامات بھی ظاہر سی بات ہے بہت اچھے ہیں، خاص طور پہ ان اقدامات سے پنجاب کی خواتین کو ایک اونرشپ کا احساس ہوتا ہے، ان کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون چیف منسٹر آئی ہیں تو وہ خواتین کے بارے میں سوچیں گی، سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہی آتا ہے، اور مریم نواز نے یہ دکھایا ہے کہ ٹرسٹ ارن کیا ہے ان خواتین کا، کہ چاہے ان کے لیے پینک بٹن، کیونکہ ہراسمنٹ، ایمرجنسی سچویشن خواتین کے لیے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اگین کیونکہ ہم ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، ابھی بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہونے ہیں، لیکن صحیح سمت کا تعین ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ ایسے میں جو پینک بٹن ہے، یا چاہے ایسے کے اندر ای بائکس کا معاملہ ہو، جس کے اندر بے شک جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں چیخ چیخ کر بولتا ہوا دکھائی دیا، کہ کسی کو کہیں بیٹھ کر کے دماغ کے کونے میں یہ لگا کہ نہیں بھائی اگر ای بائکس دے دی جائیں گی تو سارے جو لڑکے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک مخصوص شخص کی، ایک انڈیویجول کی اپنی ذاتی رائے، اپنا ذاتی ایکسپیرینس تو ہو سکتا ہے، یہ پورے پنجاب کی عوام کے اوپر وہ یہ رائے تھوپ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو مریم نواز کو کرنے ہیں، پنجاب حکومت کو کرنے ہیں، اور ایسے بہت سی مراحل آئیں گے جہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھنا پڑے گا، اپنے کمپٹیٹرز کے ذریعے ان کو روک بھی لگائی جائے گی، لیکن مریم نواز 100% تب کامیاب ہوں گی جب وہ ان تمام تر ہرڈلز کو عبور کر کے جو مشن پہ وہ چلی ہیں کہ سیاست نہیں، میں نے خدمت کرنی ہے عوام کی، سیاست کو ایک طرف کر کے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر مریم نواز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جی میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے یا عمران خان نے ہار مان لی ہے؟ تو انہوں نے خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا سپریم کورٹ کو، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب تو خیر جیتے کبھی بھی نہیں تھے جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہار جیت کا تو پوائنٹ تب آتا ہے جب عمران خان نے بڑی محنت کی ہو، جب عمران خان نے ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی کیمپیننگ کی ہو، جب عمران خان 100% میرٹ کے اوپر وزیر اعظم بنے ہوں 2018 کے ان انتخابات کے نتیجے میں باقی انتخابات کی بات نہیں کرتی کیونکہ ابھی اسپیسیفکلی ہم بات عمران خان صاحب کی، ان کی ہار جیت کی کر رہے ہیں، تو 2018 کے اندر جس کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، کیونکہ 2018 کے الیکشنز کے نتائج میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے، تو سب سے بڑے بینیفیشری وہ تھے۔ سو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے
تو وہ ووٹوں کی وجہ سے تو نہیں بنے, وہ تو RTS بیٹھنے کی وجہ سے بنے. پاکستان کی تاریخ میں نے ریسنٹ ٹائمس میں پہلی بار دیکھا تھا 2018 میں کہ عمران خان صاحب 5 ایسی کانسٹیٹوئنسی سے کھڑے ہوئے, 5 الگ الگ شہروں سے, اور عمران خان صاحب جیت گئے. تو ایسا کوئی سرخاب کے پر تو ان کو لگے نہیں ہوئے تھے, ایسا کوئی انہوں نے دھماکے دار قسم کا کام کیا تو نہیں تھا. تو ہار جیت کا سوال تو اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس نے گلی گلی کریا کوچا کوچا جا کے اتنی محنت کی ہو. جیسے بھارت میں ہم راہل گاندھی کی کیمپین کو دیکھ رہے ہیں, اگر اس لیول کی کیمپین ہوتی تو میں کہتی یار نہیں, عمران خان صاحب ہار گئے ہیں یا عمران خان صاحب جیت گئے ہیں. وہ تو پہلے بھی ہارے ہوئے تھے کیونکہ وہ پہلے بھی کسی اور کی طرف دیکھ رہے تھے, پہلے اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, اب اس دفعہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. طریقہ انہوں نے بدل دیا. پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے وہ پیار پیار سے کام کراتے تھے, ان کو اختیارات دے دے کے کام کراتے تھے. پیسے دوسرے ممالک سے اکٹھے کرنے ہیں تو اس ٹائم کے آرمی چیف کو کہا جاتا تھا کہ جائیے آپ جا کے پیسے اکٹھے کریے میرے بہاف پر. اگر انہوں نے اس ٹائم کے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا تھا تو تب بھی اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں, مریم نواز کو ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر کورم پورا کرنا ہوتا تھا تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب کہتے تھے دیکھیں جی میں نہیں آنا چاہتا پارلیمنٹ میں, بس مجھے یہ نا چیز پاس چاہیے, مجھے بل پاس چاہیے, مجھے قانون پاس چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی جاتی تھی. اس دفعہ ان کا طرز بدل گیا ہے, اس دفعہ ان کے اندر ایک مولا جٹ آ گیا ہے, اس دفعہ انہوں نے سلطان رئی کی فلمیں زیادہ دیکھ لی ہیں, اس دفعہ ان کے اندر جو ہے بڑکے زیادہ آ گئی ہیں, دھمکیاں زیادہ آ گئی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دن چلے گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل چکا ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا ڈیل یا ڈھیل کا خواب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پورا ہوگا. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاں, عمران خان صاحب خط لکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل لکھیے خط. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری ناقص رائے میں, جتنے سالوں سے میں پولیٹیکل کامنٹیٹرز کو دیکھ رہی ہوں اور اس کو خبروں کو میں کور کر رہی ہوں اور اس کے اوپر جو بھی اپنا انالیسس دیتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس خط کو یا تو عمران خان صاحب کو یہ کہہ کر کے واپس کریں گے کہ یہ خط آپ چیف ایگزیکٹو کو لکھیں جو کہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں, یا پھر آپ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی بنا کر کے کمیٹی ٹو کمیٹی لیول کے اوپر آپ سیاستدانوں سے بات کریں. کیونکہ اگر مشروط مذاکرات کرنے ہیں اور حکومت کے ساتھ کرنے ہیں تو ہماری کورٹس نے ان کو راستہ تو دکھا دیا ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس کی فیسیلیٹیشن بھی کرے. میرے خیال سے عمران خان صاحب کو وہ جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ نیپیاں بدلنے کی اور بدلوانے کی عادت کو بدلنا پڑے گا, تھوڑا سا کام کر لیں اگر واقعی وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ پاکستان تو ایک اچھی ڈگر پہ چل نکلا ہے. چاہے آپ سعودیہ کا دورہ دیکھ لیں, چاہے آپ اس کے علاوہ چائنا کا دورہ دیکھ لیجئے, چاہے آپ UAE کی کمٹمنٹس کے بارے میں بات کر لیں. پیسے آنے والے ہیں, اور اگر پیسے آئیں گے تو آف کورس IMF بھی اپنا تھوڑا سا جو بھار ہے وہ کم کرے گا پاکستان کے اوپر. تو ایسے میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اور پاکستان کی ترقی کا یہ مطلب ہے کہ PTI اور عمران خان کا پروپیگنڈا تو نہیں چل سکے گا, کیونکہ یا تو پاکستان کی ترقی چل سکتی ہے یا ان کا پروپیگنڈا چل سکتا ہے. اگر ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے تو ترقی نہیں چلے گی, اور اگر ترقی چل رہی ہے تو پروپیگنڈا نہیں چلے گا. تو لہٰذا ترقی تو چلے گی, انشاءاللہ چلے گی, نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے گی.